زبان تجھے کس نے عطا کی؟ یہ دل بھی، یہ دماغ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پاؤں بھی، یہ جسم و جان تجھے کس نے عطا کیا؟ یہ سارا کچھ رب نے عطا کیا ہے، لیکن یہ نعمتیں تو کافروں کے پاس بھی ہے، منافقوں کے پاس بھی ہے، طاغوتوں کے پاس بھی ہے، مشرکوں کے پاس بھی ہے، ظالموں کے پاس بھی ہے، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہے۔ یا اللہ تو نے ہمارے اوپر خاص احسان کون سا کیا ہے، ہمارے اوپر خاص کرم کون سا کیا ہے جس کا ہم خصوصی شکر ادا کریں؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے آسمان کا رب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں اسلام کی توفیق دینے والا میں، تمہارے لیے اسلام کو پسند کرنے والا میں۔ یہ اسلام کی نعمت بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ شاید آج ہمیں اپنے اسلام کی قدر نہ ہو، شاید آج ہم اپنے اسلام کی پہچان نہ کر سکیں، مگر قیامت کے دن قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آگ برس رہی ہوگی، ریشہ پی رہے ہوں گے، اور کانٹے نگر رہے ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کو سانپ کاٹ رہے ہوں گے، بچھو ڈس رہے ہوں گے، وہاں اللہ ایمان والوں کو سزائیں دینے کے بعد جنت میں لے آئے گا۔ اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا۔ تو آج ہمیں اپنے اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم الشان دولت نصیب فرمائی، دنیا کی ہر نعمت سے اعلیٰ، دنیا کے ہر احسان سے اعلیٰ، دنیا کی ہر دولت سے اعلیٰ اسلام ہے، ایمان ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آج کافروں کے پاس دولت دیکھ کر، آج کافروں کے پاس سندیں دیکھ کر، آج کافروں کے پاس ڈگریاں دیکھ کے، آج کافروں کے پاس شادابیاں دیکھ کے، آج کافروں کے پاس سہولتیں دیکھ کے، آج کافروں کے روشن بظاہر رستے دیکھ کے ہم اپنے رستوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے دین پہ افسوس کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہم مسلمان ہیں اور دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ رب العزت نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر دنیا کے اندر عزت پانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بھی کرے اور دنیا والوں سے کہے دنیا والوں میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام عزت والا دین ہے، اسلام عظمت والا دین ہے۔ ادیان بڑے ہیں، سلیبی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، ہندو مت بھی ہے، سکھ بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، پلید بھی ہیں، رذیل بھی ہیں، طاغوت بھی ہیں، اللہ کے دشمن رافضی کذاب بھی ہیں، دنیا میں خناس بھی ہیں، مگر ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے کہ دنیا کے اندر بھی نجات کا باعث اسلام ہے اور قیامت کے دن بھی نجات کا باعث اسلام ہوگا۔ مسجد نبی کے امام کے الفاظ ہیں، الشیخ سعود بن ابراہیم الشرین حافظہ اللہ کے الفاظ ہیں لا حیات لامت الاسلام الا بالاسلام، امت کی عزت اسلام کے ساتھ ہے، امت کی سلامتی اسلام کے ساتھ ہے، امت کی حیات، امت کی زندگی، امت کا وقار، امت کا عروج، امت کی فتح، امت کا غلبہ، امت کی روشنی اسلام کے ساتھ ہے، کامیابی اسلام کے ساتھ ہے، فلاح اسلام کے ساتھ ہے۔ جب ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم توحید چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت کا پیغام چھوڑ دیں گے، اللہ کے قرآن سے بے وفائی کریں گے، اللہ کے نازل کردہ نظام سے ہم نے بے وفائی برتی، اللہ کی قسم عزت نہیں پا سکتے، غلبہ نہیں پا سکتے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے یاد ہے اسماء بنت ابی بکر رضی عنہا کے الفاظ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی باطل کا پرستار، کوئی باطل کا پرستار عزت نہیں پا سکتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پہ نکل آئے، پروٹوکول بھی ہو، آگے
پیچھے گاڑیاں بھی ہو، پروانے متوالے دیوانے بھی ہو، پیسوں کے انبار بھی ہو، دنیا عزت کرتی بھی ہو، طاغوتوں کے ہاں سلامیں بھی ان کو ہو، عزت نہیں پا سکتا۔ کوئی باطل کا پرستار عزت نہیں پا سکتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پہ نکل آئے، اور کوئی حق کا پیروکار کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے۔ اسلام الف سین لام الف میم سلامتی سے ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے آج دنیا کی ٹیکنالوجی تو لے لی، ڈگریاں اسناد بھی ہم نے حاصل کر لی، دنیا کی معرفت بھی آ گئی، دنیا کی پہچان بھی آ گئی، گھر بنانا کیسے ہے، کپڑے پہننے کیسے ہیں، ہوٹل کس میں کھانا کھانا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اسلام کا پتہ نہیں۔ اگر ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا ہم UN کے رکن کبھی نہ ہوتے، اسلام کا پتہ ہوتا وائٹ ہاؤس کے غلام کبھی نہ ہوتے، اسلام کا پتہ ہوتا طاغوتوں کے ایجنٹ کبھی نہ بنتے، اسلام کا پتہ ہوتا قبروں پہ سر کبھی نہ جھکاتے، اسلام کا پتہ ہوتا مجاور کبھی نہ بنتے، اسلام کا پتہ ہوتا پیٹ کی خاطر اسلام سے بے وفائی ہم کبھی نہ کرتے، اسلام کا پتہ ہوتا مولوی کا فتویٰ، پیر کی پیری اور کسی کی رائے اور کسی کی فقہ اور کسی امام کی تقلید ہم کبھی کرتے نہ ہوتے۔ اگر ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا الف سین لام الف میم کا معنی کیا ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت آمینہ کے لال کی ہوگی، منہج نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ہوگا۔ اسلام اس کو کہتے ہیں سلامتی اور مطیع اور فرما بردار ہونے کا نام ہے۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رب العزت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم آتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، النساء سورت ہے 65 نمبر آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فیصلہ آمینہ کے لال کا مانیں گے تب مسلمان ہوں گے، آپ کے فرمان کو مانیں گے، آپ کے قول کو مانیں گے۔ قبر کے اندر بھی سوال یہی، قیامت کے دن بھی سوال یہی۔ اسلام وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اہل حدیث کی پہچان بھی یہی ہے، شناخت بھی یہی ہے، دعوت بھی یہی ہے، دنیا والوں کو پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مگر افسوس ہم نے راہیں جدا کر لی اسلام سے، افسوس دنیا کی خاطر، مفادات کی خاطر، پیسوں کی خاطر ہم حق سے دور چلے گئے، ہم نے باطل سے کمپرومائز کیا، ہم نے باطل سے سمجھوتے کیے، ہم نے باطل سے محبت کی، باطل کو دل پہ جگہ دی، باطل کو سٹیج پہ لے کے آئے، ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ ڈالے، ان کو ہم نے بائی کہا، ان کو ہم نے مسلم کہا، ان کا دفاع کرنا لازمی سمجھا۔ ہم نے کہا ہم باطل کا دفاع کریں گے، ہم باطل کی خاطر اپنے جوانوں کو مروائیں گے، اپنے جوانوں کی قربانیاں دیں گے۔ آج اسلام ترس رہا ہے مدینے والے کے پیغام کو، آج اسلام ترس رہا ہے غار حرا کے پیغام کو، غار ثور کے پیغام کو، مکہ المکرمہ کے پیغام کو۔ وہ اسلام آج سوچو وہ اسلام کہاں ہے؟ نام کے مسلمان تو بڑے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی بڑے ہیں، ٹھیکیدار اسلام کے بڑے ہیں، بورڈ لگانے والے بڑے ہیں، بڑی دنیا کہتی ہے ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام عمل کا نام ہے، کردار کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ آج کا جوان سمجھتا ہے میں کچھ بھی نہ کروں دین کے لیے، مجھے قربانی دینا نہ پڑے، وقت نکالنا نہ پڑے، محنت کرنی نہ پڑے، تنقید برداشت کرنی نہ پڑے، کوئی میرے خلاف نہیں بول سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ آج کا جوان سمجھتا ہے آرام بھی کروں، سکون بھی کروں، میں اے سی کے اندر سوؤں، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے اور میں مسلمان کہلواؤں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ مسلمان ابراہیم علیہ السلام تھے، مسلمان اسماعیل علیہ السلام تھے۔ باپ کہتا ہے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک
का फंजुर माज़ा तरा, कुर्बानियों की दास्तान है, जुर्रतों की दास्तान है, अजीमतों की दास्तान है, जहाँ फरोशियों की दास्तान है, जहाँ निसारी की दास्तान है। मेरे बेटे, मैं तेरी गर्दन पर छुरी फेर रहा हूँ, मैंने ख्वाब में देखा है। बेटा आगे से क्या जवाब देता है? या अबती फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी, जो अल्लाह का आपको हुक्म है, आप उस अमल के लिए आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये मकतब की करामत थी या फैज़ान इलाही? फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, रब ने कहा मुसलमान ने ये आज पाकिस्तान आलम इस्लाम होटलों के नाम रख के नहीं आता, इस्लाम मरकजों के नाम रख के नहीं आता, इस्लाम अपने इदारों के नाम रख के नहीं आता, इस्लाम अपने माथे पे लिखवा के नहीं आता। एक आदमी ने पाकिस्तान का दौरा किया, उससे पूछा गया तुमने पाकिस्तान में क्या देखा? कहता इस्लाम का नाम बड़ा देखा, काम कोई नहीं देखा। होटलों के नाम, सड़कों के नाम, रोडों के नाम, बसों के नाम। आज का इस्लाम मसनूई रह गया है, आज का इस्लाम नुमाइशी रह गया है, बनावटी रह गया है। वो इस्लाम मक्के वाला कहाँ, वो इस्लाम मदीने वाला कहाँ, वो दावत वाला, वो तबलीग वाला, हक के पैगाम वाला, आजमाइशों वाला, इम्तिहानों वाला, सब्र करने वाला, वो लातों मनात के बुतों को तोड़ने वाला, वो तागूतों की आंखों में आंखें डालने वाला, वो तागूतों से टकराने वाला, पहाड़ बन के तागूतों को पाश पाश करने वाला। मगर हमने तागूत की छतरी तले, साए तले अपने आप को पनाह दी। इस्लाम इसका नाम नहीं है। इस्लाम, अगर अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, हम अपने ऊपर फख्र करते हैं, तो कोई सवाल कर सकता है मुसलमान कहलवाते हो तो फिर जब अजान होती है तो मस्जिद में क्यों नहीं जाते हैं? अजान होती है, तेरी दुकान बंद क्यों नहीं होती? इदारा बंद क्यों नहीं होता? तेरे काम छूटते क्यों नहीं? तू नमाज की पाबंदी क्यों नहीं करता? जब अजान होती है तो बिस्तर को क्यों नहीं छोड़ता? खेत खलियान से बाहर क्यों नहीं निकलता? तेरी गाड़ी रुक क्यों नहीं जाती? वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मुसलमान कहलवाएं और नमाज के करीब तक ना आए। सवाल है तो मुसलमान कहलवा और तेरी औरतें बेपर्दा घूमें, ब्यूटी पार्लरों में जाएं, मेकअप करें, मैरिज हॉल का रुख करें, बैंड बाजे बजे, मखलूत माहौल बने, बाजारों में घूमे, तो मुसलमान कहलवाए। तेरी औरतें कहां कहां पहुंचे, तेरी औरतें इस्लाम के इज्जत को दागदार करें। अल्लाह का कुरान भूल गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। हम मुसलमान भी कहलवाएं। क्या हमारी इबादत, हमारे अकायद, हमारे अखलाक, हमारे मामलात मुसलमानों वाले हैं? हम मुसलमान कहलवाएं, कब्रों पे चादरें चढ़ाएं, हम मुसलमान कहलवाएं, जिंदों मुर्दों को दाता समझे, जिंदों मुर्दों को देने वाला समझे, गंज बख्श समझे, फैज़ी आलम समझे, हम मुसलमान कहलवाएं। अल्लाह के अलावा औरों से उम्मीदें रखें। हाँ, मैं साफ कहना चाहता हूँ, कब्र वालों से उम्मीदें रखना भी शिरक है, और अमेरिका से उम्मीदें रखना भी शिरक है। कब्र वालों से मोहब्बत यानी उनकी पूजा करना भी शिरक है, और यूएनओ पलीत की पूजा करना भी शिरक है, व्हाइट हाउस की पूजा करना भी शिरक है। बुतों से तुझको उम्मीदें, शायर मशरक कह गया है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिर क्या है? मुसलमान भी कहलवाएं, अल्लाह की तौहीद से बगावत भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से बेवफाई भी करें, मुसलमान भी कहलवाएं, धड़ल्ले से कहें मुसलमान हैं, हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? अच्छा जी, ये नया इस्लाम का ब्रांड आ गया है। शिरक से नफरत है, मुशरक से प्यार है, निफाक से नफरत है, मुनाफिक से प्यार है। ये कैसा इस्लाम आ गया है? ये कैसी पहचान आ गई है? कुफर से नफरत है, काफिर से प्यार है, उनसे दोस्तियां हैं। अबू जहल के टोले से, अबू जहल के
روحانی اولاد سے محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے، قربت ہے، شفقت ہے۔ یہ اسلام اللہ کو قبول نہیں، وہ گاڑی رک جائے تو بہتر ہے۔ جس گاڑی نے غیروں کے پیٹرول پہ چلنا ہے، جس گاڑی نے کافروں کے کہنے پہ چلنا ہے، جس گاڑی کا اسٹیئرنگ طاغوتوں کے ہاتھ میں ہے، اس گاڑی کا نہ چلنا بہتر ہے۔ مسلمان بھی کہلوائیں، اللہ کی دین سے بے وفائی بھی کریں، مسلمان بھی کہلوائیں، ہم سود بھی کھائیں، سود اللہ سے جنگ ہے، مسلمان بھی کہلوائیں، جوا بھی کھیلیں، مسلمان بھی کہلوائیں، بدعت کا ارتکاب بھی کریں، مسلمان بھی ہم کہلوائیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھیں اور نشہ بھی کریں، جوا بھی کھیلیں، داڑیاں بھی مونڈیں، کپڑے ٹکنوں سے نیچے بھی کریں، موبائلوں کے اندر گانے بھی ہوں، فلمیں دیکھیں، موسیقی کی دھن پہ ناچیں، میراتھن ریس کروائیں، پتنگ اڑائیں، ویڈیو گیم کھیلیں، کبوتروں کو اڑائیں، شرطیں لگائیں، اس کا نام مسلمانی ہے۔ کبھی نسوار کھائیں تو کبھی سگریٹ، کبھی تمباکو والا پان تو کبھی بمبے، کبھی 1 to 1، اس کا نام مسلمانی ہے۔ کہلوائیں اپنے آپ کو توحید والا اور جائیں پیروں فقیروں کے پاس ٹیوے لگوانے کے لیے، نمبر لگوانے کے لیے، میرا نمبر بتا دو، اس کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ کہلوائیں مسلمان اور باطل نظام کی پوجا کریں، خلافت کو چھوڑ کے جمہوریت کے پرستار بن جائیں۔ کہلوائیں مسلمان، ہماری ڈور مکے مدینے میں ہے، ہمارا رابطہ مکے مدینے میں ہے۔ ایک کیسی مسلمانی ہے ہماری، ایک کیسا اسلام ہے ہمارا کہ اسلام نظر کہیں نہیں آتا، تکے دے کے گھر سے نکالتے ہیں اور کہلواتے ہیں ہم کون ہیں، مسلمان۔ آج کسی انسان سے کہو، کسی سے بھی بات کرو کہ تم مسلمان ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے، مسلمان ہو تو تمہاری شکل عقل میں، تمہاری چال ڈال میں، تمہارے عقائد و عبادات میں، اخلاقیات و معاملات میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا، تمہاری گفتگو کے انداز میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا۔ تم دنیا میں رہتے تھے، معاشرہ بے رہروی کی طرف جا رہا تھا، فحاشی پھیل رہی تھی، عریانی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم مسلمان تھے، خون بہ رہا تھا، مسلمان شہید ہو رہے تھے، مسلمان کٹ رہے تھے، اقصی لٹی ہوئی تھی، تم مسلمان تھے، تیرا ایمان کہاں تھا، تیرا اسلام کہاں تھا، تیرا جذبہ جہاد کہاں تھا، شوق شہادت کہاں تھا؟ کلمہ پڑھنے والوں، آگے سے جواب آتا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام ہمارا رب کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی تو فرمائیں والذی نفس محمد بیدہ، واللہ اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور تو کہتا ہے اسلام میرا ذاتی مسئلہ ہے، اب حکم نافذ کریں، اب حدود اللہ کا نظام نافذ کریں، اب شرابیوں کو سزا دیں، زانیوں کو سزا دیں، پتھروں سے سنسار کیا جائے، اور تو کہے میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور بتایا جائے اسلام کے بارے میں، بھائی داڑھی رکھو، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرو، شرک سے برات کرو، شرک سے قریب نہ جاؤ، قربتیں ان کی اختیار نہ کرو، اپنے ایمان کو نہ بیچو، اپنے اسلام کے ریٹ نہ لگاؤ، تو آگے سے کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ پردہ کرنا بھی جبر، داڑھی رکھنا بھی جبر، کپڑا نصف بلڈی پہ کرنا بھی جبر، رب کی توحید کی بات کرنا بھی جبر، توحید پہ عمل کرنا بھی جبر، سود کو چھوڑنا بھی جبر، کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کی وہ مخلوط تعلیم چھوڑنا بھی جرم ہو گیا ہے، گندی پلید نوکریاں چھوڑنا جرم ہو گیا ہے، حرام کھانا اس سے منع کرنا بھی جرم ہو گیا ہے۔ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، میرا اسلام یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ احزاب میں وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی کرتا، جو اپنی مرضی کرے وہ مومن ہو سکتا؟ وہ مسلم نہیں، وہ مومن نہیں۔ جو اپنی مرضی کرے، جو بعض دین کو مان لے، دائرے بنائے ہوئے ہیں، یہ میرا اسلام ہے، یہ تیرا اسلام ہے۔ ہر گھر کے اندر امام ابو حنیفہ ہے، ہر گھر کے اندر مفتی ہے، ہر گھر کے اندر کوئی شیخ الاسلام ہے، فتوے پڑے، تقویٰ نظر نہیں آتا۔ میرا اسلام اتنا ہی ہے، مجھے پتا ہے، مزید مسلمان نہ بناؤ، اتنا اسلام کافی ہے۔ حالات دیکھو، 15ویں صدی ہے، تمہیں جینا نہیں آتا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تم زمین میں رہتے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں مولوی ہو، اور
اور مفتیوں اور مسجد کے قاریوں طرح طرح کے اعتراضات ہوں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ مزید کہو کہ کیوں نہیں تم اسلام پہ عمل کرتے، تو کہیں گے کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ کیا کپڑا ٹھگنوں سے اوپر کرنے میں اسلام ہے؟ کیا نماز میں اسلام ہے؟ کیا جہاد میں اسلام ہے؟ کیا دعوت میں اسلام ہے؟ کیا پردے میں اسلام ہے؟ کیا سود چھوڑنے میں اسلام ہے؟ ایک ایک نام لیں گے۔ ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 206، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو آگے سے جواب آتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، اللہ کی دشمنیاں کرو، اللہ کی بغاوتیں کرو، کلمہ پڑھنا ہر چیز جائز قرار دیتا ہے۔ آج کے مسلمان کے نزدیک کلمہ پرمٹ ہے ہر گناہ کرنے کا۔ کسی سے بات کرو کتنے کلمہ گو ہے نا، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے نا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کافر ہو، صلیبی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جرم کرے، مندر میں جائے، اللہ کی مخالفت کرے، گرجوں میں جائے، مندر کے سامنے، دیوی کے سامنے، مورتی کے سامنے سر جھکائے، وہ کافر، وہ رذیل، وہ خار، وہ اللہ کا دشمن۔ کلمہ پڑھنے والا کرسی کو سجدے کرے، قبر پہ کرے، شجر پہ کرے، مریضوں کو کرے، مریضوں کو کرے، کلمہ کو ہے نا، اس لیے مسلمان رہے گا۔ جو مرضی کرتا پھرے، حرام کے اڈے کھولے، کفر سے دوستیاں لگائے، رب کی بغاوتیں کرے، اللہ کو گالیاں نکالے، یہ مسلمان رہے گا۔ یہ نیا دین شروع ہو گیا ہے، یہ نیا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو جہاد سے وابستہ کرتے ہیں۔ ہر چیز مسلمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کل کو کتے کو مسلمان نہ کہہ دیا جائے، خنزیر کو مسلمان نہ کہہ دیا جائے، کل کو اللہ کے دشمن جو ہیں صاف سیدھے ان کو بھی نہ کہہ دیا جائے ان کے اندر اسلام ہے، ان کے اندر مسلمانی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے، اندر کا حال اللہ جانتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اسلام کی یہ تقسیم، اسلام کے ساتھ یہ سلوک، اس کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان رسمی مسلمان ہے، عملی مسلمان نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان خواہشات کا نام نہیں ہے، ایمان زیورات کا نام نہیں ہے، ولکن الایمان ما موقر فی القلب، ایمان وہ ہے جو دل میں آئے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیہ۔ اسلام یہ ہے، زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، ارکان اسلام پر عمل ہے، نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے کم، اور بعض دفعہ گناہ کرنے سے رہتا ہی نہیں۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے۔ لیکن آج اسلام بیچارہ ترس رہا ہے۔ ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے یہی کہا تھا کلمہ پڑھنے والے سے، جب بار بار اس کو دعوت دی جا رہی تھی کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، ہمیں یہ خواہش تو بڑی ہوتی ہے نا عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے کی، اپنا کلمہ نہیں دیکھتے، کلمہ ہے بھی کہ نہیں، ایسا پکا وضو ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا عیسائی سے کہتا ہے کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، روز دعوت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا او کلمہ پڑھنے والے، مجھے کس اسلام کی تو دعوت دیتا ہے؟ نماز تو بھی نہیں پڑھتا، میں بھی نہیں پڑھتا، اور تو بھی حرام کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، رشوت تو بھی لیتا ہے، میں بھی لیتا ہوں، تیری بیوی پہ پردہ میرے بھی، تو بھی فلمیں دیکھے میں بھی، تو بھی گانے سنے میں بھی، میرے والے سارے کام تو کرتا ہے، مجھے کس کلمے کی دعوت دیتا ہے؟ آج ہمارا اسلام، آج ہماری مسلمانی پتہ کیا ہے؟ یہ الحمدللہ مسلمان ہوں، بیٹا پیدا ہوا تھا، ختنہ کرایا تھا، لندن سے فون آیا جی ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ختنہ نہیں ابھی بچے کا ہوا، بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جس حدیث میں ختنے کا ہے اسی حدیث میں داڑھی کا ہے، اگر تو بغیر داڑھی کے داخل ہو سکتا ہے تو ختنے کے بغیر بھی داخل ہو سکتا ہے بچہ۔ آدھا اسلام لے لیا، آدھا چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ ختنہ ہوا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی کہہ دی ہے، ہم نے عقیقہ بھی کر لیا ہے، بچہ جوان ہوا تو شادی بھی ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو نکاح کے لیے بلا لیا تھا، ایسے بینڈ بھی، باجا بھی، نیوندرا بھی، مہندی بھی، تیل بھی، میل بھی، سارے کام ہم نے کیے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب سے انادہ بھی پڑھا لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسلام؟ یہی اسلام ہوتا تو ابو جہل کو بھی اللہ کے نبی پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔
ابو جہل نے بھی کہا تھا وَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. آسمان کے رب نے سورۃ قلم میں قرآن نازل کر دیا کہ یہ ابو جہل کا ٹولہ چاہتا ہے کمپرومائز کر لو. آج اسلام کی تشریح کون کرے گا؟ آج اسلام کی تشریح قبر والے کریں گے، گدی نشین کریں گے. اسلام کی تشریح طاغوتوں کے ایجنٹ کریں گے. اسلام کی تشریح کرسیوں پہ فائز کریں گے. اسلام کی تشریح وزیر اعظم کرے گا، صدر کرے گا، وردی والا بغیر وردی والا. اسلام کی تشریح اوباما کرے گا نا. اسلام کی تشریح وائٹ ہاؤس کرے گا. کہتے نہیں یو این او جو کرے گا ہمیں قبول ہے. تیرا یو این او خدا بن گیا، یو این او تیرا نبی بن گیا، یو این او تیرا مصطفیٰ بن گیا. نعوذ باللہ. جو یو این او کہے ہم مجبور تھے افغانستان میں بم برسانے کے لیے، رستہ دینے پہ مجبور تھے، ڈراؤن کروانے پہ مجبور تھے، عافیہ بیچنے پہ مجبور تھے. ہم مجبور تھے مسلم امت کا خون بہانے پہ. ہم مجبور تھے کافروں سے دوستی لگانے پہ، مخبریاں کرنے پہ، غداریاں کرنے پہ. دوستو ایسی مجبوریاں اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے ہاں یہ مجبوریاں نہیں چل سکتی ہیں. رسمی مسلمان نہیں، اگر رسمی ہی رہے تو پھر میرے محترم بھائیو نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کتنے ہیں آج دنیا میں مسلمان؟ کوئی تو محاسبہ کرے. اے کاش ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہوتا، ہم نے اپنا احتساب کیا ہوتا. بیچارہ اسلام کوئی دیکھے کتنی مار پڑ رہی ہے، کتنے ستم. دنیا بھر کے تیروں کا رخ اسلام کی طرف ہے. بتاؤ دنیا میں جہاں کہیں خون بہتا ہے وہ کس کا ہے؟ للہ ذرا جاگ اور مسلمان ذرا بیدار تو ہو، ہوش میں تو آ، جذبہ تو پیدا کر، اسلام سے پیار تو کر. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. اسلام دنیا بھر کے وارث موجود ہیں، خطوں کے، لکیروں کے، فقیروں کے، پیسوں کے، ڈالروں کے، وظیفوں کے اور ویزوں کے دفاع کرنے والے تو موجود ہیں. اسلام تیرا دفاع کرنے والا کوئی نہ رہا، تیرا چاہنے والا کوئی نہ رہا. لٹ جائے تو، کٹ جائے تو، مٹ جائے تو، جو کچھ کافر کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں. ڈالر بھی ہیں، ریال بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، غوری غزنوی میزائل بھی ہیں، فوج بھی ہے، سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر ہم کافروں کے سامنے ذلیل کیوں ہو رہے، خوار کیوں ہو رہے؟ اس صدی میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، اس صدی میں 1 کروڑ مسلمان کا خون بہایا گیا، 1 کروڑ مسلمان شہید ہوا. ایک مسلمان کی عزت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما اعظم حرمتک، بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے مگر مسلمان کے خون کی حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے. وہ مسلمان کا خون آج گندے نالے کے پانی کی طرح ہو گیا. مسلمان تیرے خون کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، مسلمان تیرا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں. برما اراکان میں ابھی پچھلے دنوں اخبار میں فوٹو چھپی، 3 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ ایک کافر چھری سے اس کے گوشت کو کاٹ رہا تھا. فلسطین کی تصویر بھی چھپی، الجزیرہ والوں نے دکھائی کہ کافر یہودی کتے لے کے آئے اور گھر میں ایک چھوٹا سا معصوم تھا، کتے نے اپنے منہ میں اس معصوم کا منہ ڈال دیا. بوڑھے باپوں کی داڑیاں نوچی گئی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزے کڑیوں پہ لٹکایا گیا. کیا کیا نہیں ہوا یہاں مسلمان کے ساتھ؟ کہاں ہے مسلمان؟ ہمارا کوئی والی وارث نہیں، ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں، ہمارا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں. کتنے مسلمان شہید اور کتنے قید میں. فکلانی بخاری کی حدیث ہے، قیدیوں کو آزاد کرواؤ، قیدیوں کو آزاد کرواؤ. عافیہ صدیقی کو ہم نے بیچا، کافروں کی قید میں دیا. کتنے مسلمان قید کے اندر ہیں اور ڈرل مشینوں سے ان کو سوراخ ہوتے ہیں. کوئی کنٹینروں کے اندر شہید ہو گئے اور کنہیں کو پانی کے گوتے لگائے گئے. قید ہوتی ہے.
کیا کہ نہیں ہوا قید کے اندر. کتنی خبریں آئیں کہ کتنی عرب بہنیں قید کے اندر حاملہ بیچاری ہو گئی, ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. ایک وقت تھا مدینے کے بازار میں ایک مسلمان عورت خریداری کرنے جاتی ہے تو یہودی کہتا ہے اپنے سر سے کپڑا اتار کے, جسم سے کپڑا اتار کے دکھا. اس نے انکار کر دیا. یہودی نے دغا بازی کی, پیچھے اس کے کپڑے کو باندھ دیا. بیچاری اٹھنے لگی تو وہ بے لباس ہو گئی. اس نے چیخ کر کہا وہ اسلام کہاں ہے؟ ایک مسلمان بازار کے اندر موجود تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں, جلدی سے آگے بڑھا. خنجر اس کے پاس تھا. آج تو موبائل ہی پاس ہوتا ہے نا. خنجر اس کے پاس تھا. اس نے خنجر گاڑا یہودی کے سینے میں. کہا مسلمان ابھی زندہ ہے, اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے. کافر سارے کٹھے ہو گئے, انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی کو پتہ چلا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان نے یہ کام کیوں کیا ہے, کہا یہودیوں ہم اپنی مسلم بہن کا بھی, اپنے مسلم بھائی کا بھی جب تک بدلہ نہیں لیں گے سکون سے نہیں بیٹھیں گے. محمد ابن قاسم راجہ طاہر کے شکنجے سے ایک مسلم بہن کو بچانے آیا تھا. آج ہماری کتنی بہنیں کافروں کی قید ہیں. کہاں ہے میرا اسلام؟ کیا نور بہن نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا فاطمہ نے ہمیں نہیں بلایا تھا؟ چار امریکی کتے اس کی عزت کو لوٹے, ہم امریکیوں سے پیار کریں, ہم امریکیوں سے یرانے لگائے. اس نے خط لکھے بھائیو میں تمہیں بلا رہی ہوں, مجھے پہچانو, میں تمہاری عزت ہوں, میں تمہاری عظمت ہوں, میں تمہارا وقار ہوں. مسلمانوں میں تمہاری عصمت ہوں. کہاں سو گئے مسلمان؟ اقصیٰ کی بہن سو جا, ہمیں بھول جا. فلسطین کی بہن بھول جا. شام کی بہنوں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے شام کے اندر؟ ہمیں دوستیاں, ہمیں یرانے نہیں نا. اخبار میں کوئی خبر آتی کہ وہ رافضیوں سے, کذابوں سے پیار ہے, اللہ کے نبی کے دشمنوں سے پیار ہے, صحابہ کو گالی دینے والوں سے پیار ہے, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے. کہتے ہیں خمینی کے دیس کا ہماری جماعت کا بچہ دفاع کرے گا. تمہیں پتہ نہیں خمینی کتنا مردود تھا, اللہ کے رسول کا دشمن تھا, صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. آج وہ ظالم کتے شام کے اندر ہماری بہنوں کے دوپٹے اتارے, مسجدوں کے اندر, جامع مسجد دمشق کے اندر ہماری بہنوں کے دوپٹے اتار کے مسجد کے اندر ان کی عزت کو لوٹے, اوپر سے شراب پیے. میرا اسلام کہاں ہے؟ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جذباتی ہو جاتے. میں اگر سوکھتا سہما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چلا جانے مجھے. وہ دعوے کرنے والے کہاں, وہ باتیں کرنے والے کہاں, خبر تک نہیں آج چھاپتے. وہ کہتے تھے پوری دنیا کی جہاد کی کمان ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم کرنے والے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ شام کے اندر امت پہ یہ رات چھائی ہوئی ہے, روز مسلمان شہید ہوتے ہیں, کنویں کے اندر پھینکے جاتے ہیں. ویڈیو پہ یہ فوٹو بھی آئی, ویڈیو آئی, ایک مسلمان اس کو گڑھا کھود کے بند کیا جاتا ہے, اوپر صرف اس کا سر نظر آتا ہے. اس کو ظالم فوجی کہتے ہیں شام میں, پڑھ لا الہ الا بشار, بشار کا کلمہ پڑھ, وہ تیرا رب ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ, دو مرتبہ ظالموں نے فائر اس کو مارے, اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو زندہ ہی وہاں دفنا دیا گیا, زندہ ہی کڑے کے اندر بند کر دیا گیا. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اصحاب الاخدود کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. ہم موجے بلا تو ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے, کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. فلسطین میں کیا ہوا, عراق میں, افغانستان میں, اور چیچنیا میں, اور صومالیہ میں کیا ہوا, اور کشمیر میں, اور اس کے ساتھ برما اراکان میں, انڈیا میں کیا ہوا. اور کشمیر کی بہنوں ہمیں بھول جاؤ, ہم دغا باز ہیں, نام تمہارا لیتے ہیں, چندہ تمہارے نام پہ اکٹھا کرتے ہیں, پیسوں کے ڈھیر لگاتے ہیں, مگر کرنے والے نہیں. ہمیں کشمیر کی فتح عزیز نہیں, ہمیں وہاں اسلام لانا عزیز نہیں, اپنی دکان چلانا عزیز ہے, اپنے کاروبار کے مفاد عزیز ہیں, بچوں کے خون پیش کریں گے, کبھی روک دیں گے, ہمیں فتح عزیز نہیں. افغانیوں تمہارے نام لے کے ہم نے پیسے ضرور کمائے, مگر کرنے والے کچھ نہیں. کاش اسلام کو چند لوگ مل جاتے, مگر مخلص تو ہوتے, قربانیاں دینے والے تو ہوتے نہیں. دھوکے باز بڑے ہیں, آج اسلام کی پرواہ کسی کو نہیں ہے.
کیا کچھ نہیں ہوا ہماری مسجدوں کے ساتھ؟ مسجد اقصی کن کی ہے؟ سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آج کے جوان کو کرکٹ کی فکر ہے، مجھے اسلام کی فکر نہیں۔ میرا اسلام کوئی مسئلہ نہیں، میرا مسئلہ ایف اے، میرا مسئلہ ایف ایس سی، میرا مسئلہ بی کام، میرا مسئلہ آئی کام، میرا مسئلہ ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، میرا مسئلہ دکان، میرا مسئلہ کاروبار۔ میرا بچہ اسکولوں کالج میں جاتا ہے، ٹیوشن ہے، اکیڈمی ہے، فیسیں ادا ہو رہی ہیں۔ میرا مسئلہ جاب، میرا مسئلہ نوکری، میرا مسئلہ اے سی۔ پاکستانیوں، ہمارا مسئلہ مہنگائی، ہمارا مسئلہ لوڈ شیڈنگ، ہمارا مسئلہ بجلی۔ اسلام بھول گیا، ایمان بھول گیا، توحید بھول گیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت تمہیں بھول گئی۔ بجلی چاہیے ہمیں، مہنگائی کی ختم چاہیے ہمیں، روزگار چاہیے، بھول کے تم اپنی مسجد اقصی کو، یہودی کیا پروگرام بنائے ہوئے، بھول کے بابری مسجد کو، بھول کے تم اسلام کے کلوں کو۔ کیا کچھ آج ہو رہا ہے؟ بتاؤ جہاد کب فرض ہوگا؟ ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ۔ آج کروڑ مسلمان شہید ہو گئے، کتنے ہیں رب کے لیے جہاد کرنے والے؟ خطوں علاقوں کے لیے تو کرنے والے بڑے، پیسوں کے لیے، پروٹوکول کے لیے، طاغوتوں کے لیے کرنے والے تو بڑے، اللہ رب کے لیے تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے۔ کیا رب نے قرآن میں نہیں کہا وَمَا لَكُمْ؟ پڑھو اللہ کا قرآن، وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ رب نے تو قرآن میں کہا تھا، رب نے تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ رب نے تو قرآن میں کہا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون۔ رب نے تو قرآن میں کہا تھا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ رب نے تو قرآن میں کہا تھا یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله والرسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم۔ رب نے تو قرآن میں کہا تھا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم۔ قرآن چلتا رہا، أحب إليكم، قرآن کے ٹکڑے ہوتے رہے، أحب إليكم، قرآن باتھروم میں پھینکا جاتا رہا، أحب إليكم، چیلنج کر کے کافر کہتے رہے ہم تمہارے قرآن کے ٹکڑے کریں گے، أحب إليكم، قرآن کے پر جوتے رکھے جاتے رہے، أحب إليكم، قرآن کو گولیاں ماری جاتی رہی، أحب إليكم، قرآن کے اوپر ظالموں نے پخلا رکھا۔ ہم سے تو کیوبا کے قیدی بہتر تھے، جو کر سکتے تھے کیا۔ ظالموں نے قرآن کو باتھ روم میں پھینکا، کیوبا والوں نے بھوک ہڑتال کر دی، نعرے بلند کیے، پھٹ پڑے، قریب تک کہ کیوبا کی زنجیریں ٹوٹ جاتی۔ ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہڑتالیں، جلوس، لانگ مارچ کر کے لوگوں کو مطمئن کرتے رہے، اور جہادیوں قرآن چلتا رہا، تم کہاں سوئے رہے؟ أحب إليكم من اللہ ورسول۔ شیخ خالد راشد فک اللہ وسلہ انہوں نے کہا تھا یا امت محمد قائدکم یوحان، اے امت محمد تیرے قائد کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اے امت محمد أحب إلیکم من اللہ ورسولہ۔ خاکے چھپ گئے، رب کی قسم وہ خاکے دیکھ کو نہیں سکتا ایمان والا جو اللہ کے نبی کے خاکے چھپے گئے، جو ماں عائشہ کی توہین ہوئی، مکہ کلب بنایا گیا،
بیت اللہ کی توہین کی گئی. الیکم اللہ و رسول طاہر و مطہر مزمل و مدثر نبی کو کون سی گالی نہیں نکالی گئی؟ ہم کب جاگیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا ان ابواب الجنۃ تحت ظلال السیوف. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا من قاتل فی سبیل اللہ فهو كناقۃ وجبت له الجنہ. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا علیکم الجہاد فإن اللہ یذهب به الغم والہم. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا شہادت اعلیٰ مقام ہے، آپ مار کے لڑتے رہے، دنیا سے گئے، 9 تلواریں چھوڑ کر گئے، بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، خندق بھی ہوا، خیبر بھی ہوا، حدیبیہ بھی ہوا، مار کے ہوتے رہے، مکہ بھی فتح ہوا، لات و منات کے بت جہاد سے ٹوٹے، حنین میں مارکا، موتا میں مارکا، تبوک میں گئے، قادسیہ میں مارکا. اور مسلمانوں یاد تو کرو اپنی تاریخ کو. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ایسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے یہ آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تیگوں کے سائے میں، موسیقی کے سائے میں، ویڈیو گیم کے سائے میں، تیگوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہم. خنجر ہلال کا قومی نشہ ہمارا. اے موجے دجلہ تو بھی پہچانتے ہیں ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ تھا ہمارا. دجلہ میں گوڑے ڈال لی. عدی بن حاتم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ساتھ نے گوڑا ڈالا، اللہ اکبر، ایسے لگتا تھا دجلہ تھم گیا ہے مجاہدوں کے گوڑے کے سامنے. پار کر کے مجاہد دجلہ اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا. اللہ رب العزت تو حکم دے گئے، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی کے پیغام آ گئے، پیغام رسالت پہنچ گیا. جرم ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے، ہم دنیا میں پھنس گئے، ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے. ہم نے کہا ہار جیت کرکٹ کے میدان میں ہے، اور لوگوں میچ جہاد کا ہے. کرکٹ کے میچ میں ہار بھی اور جیت بھی، اور جہاد کے میدان کا مارکا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل ہو جائیں تو شہید، قتل کر دے تو غازی بن جاتے ہیں. اس میدان میں ہار ہے. سوچو ذرا قیامت کے دن اگر افغانیوں نے، کشمیریوں نے، شامیوں نے، فلسطینیوں نے ہمارے گریبان کو پکڑ لیا، تم اپنی جمہوریت میں مصروف تھے، تمہیں اپنی لوڈ شیڈنگ میں گائے کا مسئلہ تھا، تو جواب کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ ہم کیا توقع دیتے رہے؟ امت مسلمان تیرے دشمن میدان میں، تو کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کس غفلت میں پڑی ہوئی؟ صلیبی جنگوں کے بغل بچ چکے، دنیا میدان میں آ چکے، تجھے مٹانے کے پروگرام بن گئے. میرے بھائی ابو عمر نے آیت پڑھی تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ بھی اسی بات کا رونا رو رہے تھے. پتہ کس بات کا؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر. ابو عمر بھائی یہی کہہ رہے تھے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. تم ہو دعوت و ارشاد کی مسند کی امین، تم نے نام رسالت پہ خوب کمائی کی ہے. امت 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 کو دیکھو، امت کا حال کیا ہے. اور ہم مسلمان، ہماری ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ الٹا ہم نے اللہ کے دشمنوں کو مسلمان کہہ دیا، اللہ کے باغیوں سے مسلمان کہہ دیا. جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کو، صحابہ کو مرتد کہنے والے، اور بتاؤ جو ابو بکر عمر کو ابلیس کہے مسلمان ہے؟ جو کہے اللہ کو بھی غلطی لگ جاتی ہے مسلمان ہے؟ جو کہے اللہ کے نبی نے مشن پورا نہیں کیا تھا مسلمان ہے؟ جو امی عائشہ کو نعوذ باللہ بندریا کہے مسلمان ہے؟ حیات القلوب کھولو، کشف الغمہ کھولو، ملا باقر مجلسی کی کتابیں کھولو، جلال العیون کھولو، منہج الصادقین کھولو، فروع کافی کھولو، تفسیر الصافی کھولو. کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کو گالیاں، کہتے ہیں صحابہ مرتد تھے، قرآن میں تحریف ہو گئی. علامہ شہید کی کتاب شیعہ و سنہ پڑھو، شیعہ و تشیع پڑھو، شیعہ و اہل البیت پڑھو، شیعہ و قرآن پڑھو، پھر بھی تم کہو مسلمان ہیں، پھر بھی تم کہو. اور جو ان کو کافر کہے
کہتے ہیں یہ تکفیری ہیں. اگر رافضیوں کو, اللہ کے دشمنوں کو, اللہ کے باغیوں کو اور مشرکوں کو اور طاغوتوں کو کافر کہنا جرم ہے اور تکفیری ہے, ہم تکفیری ہیں, ہم کافر کہتے رہیں گے, سولی پہ لٹک کے بھی, پانسیوں پہ چڑھ کے بھی, ہاتھوں میں زنجیریں پہن کے, پاؤں میں بیڑیاں پہن کے, انشاءاللہ یہ پروٹوکول, یہ جھوٹے دعوے, یہ دغا بازیاں, یہ فراڈ, یہ کفر سے دوستیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی. انشاءاللہ دن بدلیں گے, انقلاب آئے گا انشاءاللہ. ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے, دھوکے بازوں سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے, ہمیں دنیا کو حق کا پیغام دینے کی ضرورت ہے, دنیا کو صحیح بات سکھلانے کی ضرورت ہے. میرے محترم دوستو, ماشاءاللہ شیخ صاحب کی مسجد میں تشریف لانے والے نوجوانوں اور میرے بزرگوں, آؤ اس درس کا پیغام لے لیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو بات وہ دور نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ذرا دیکھو تو صحیح, تم سے پہلے بھی قومیں دنیا میں بستی تھیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. کیا ہوا تھا حال قوم عاد کا, قوم سمود کا؟ 7 راتیں 8 دن اللہ کا عذاب کھجور کے تنوں کی طرح ہو گئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ پڑھو. اگر ہم نے ذمہ داری کو محسوس نہ کیا, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. پڑھو رب کا قرآن. قوم عاد, قوم سمود اور فرعونی اور لوط علیہ السلام کی قوم, کیا حال ہوا ان کے ساتھ؟ قوم مدین بھی سارے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ہمارے سامنے مثالیں, آج بھی زلزلے آ رہے, آج بھی سونامی, آج بھی تباہیاں, آج بھی بربادیاں. باطل حکمران مسلط ہے, امریکہ کے ہم غلام ہیں, کافروں کے ہم نوکر ہیں, عزت ہماری نہیں ہے. اللہ کا یہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ عذاب ہے, عذاب, یہ دنیا کی عذاب ہیں. ذلیل ہو گئے, خوار ہو گئے, پسماندہ ہو گئے, بے عزت ہو گئے. وقار نہیں ہے, عزت نہیں ہے, عظمت نہیں ہے, روب نہیں ہے, دبدبہ نہیں ہے. دوستو ایک اور جہان بھی ہے, اگر ہم نہ سنبھلے, ہوش میں نہ آئے تو ایک موت کا جہان بھی ہے, ایک قبر کا جہان بھی ہے. مردیاں کرتے رہو, داڑیاں مونتے رہو, نمازیں چھوڑتے رہو, شرک کرتے رہو, اللہ کے جہاد سے دوریاں اختیار کرتے رہو. موت نے تو آنا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. یہ بے رہنمی کرنے والے, یہ نافرمان, یہ اللہ کے باغی, یہ نمازیں چھوڑنے والے, اسلام سے بے وفائی کرنے والے, لاپرواہی برتنے والے, جب مرتے ہیں یضربون وجوہہم تو فرشتے ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے. موت والنازعات غرقا. کیا ہمیں موت یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے تھے, صحابی کو دفنایا اور قبر کے اوپر کھڑے آنکھوں سے آنسوؤں کے اوپر نالے جاری ہو گئے اور کہا اخوانی لمثل ھذا فعدوا. مردیاں کرنے والوں, جلسہ ہے, درس ہے, پروگرام ہے, ختم ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے, وہاں سے مباحثے تبصرے ہوں گے. فائدہ کیا؟
انقلاب کوئی نہیں، تبدیلی کوئی نہیں، معاشرے کے اندر ہلچل نہیں، حرکت نہیں، کوشش نہیں، محنت نہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے میں کیا کروں، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تنکا مل کے صحرا بنتا ہے۔ دوستو آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے اس قبر کے لیے کرو۔ میرے عثمان ابن عفان قبر کو یاد کر کے روتے رہے، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور یاد کرو سعد بن معاذ کو بھی آپ نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ میرا وہ سعد ہے اس کی موت پہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، 70,000 فرشتوں نے میرے سعد کا جنازہ پڑھا، لیکن ان للقبر زغطا لو نجا سعد من زغطۃ القبر لنجا سعد بن معاذ۔ قبر دباتی ہے، اگر قبر نے کسی کو معاف کرنا ہوتا میرے سعد کو معاف کرتی، قبر نے تو سعد کو بھی معاف نہیں کیا۔ کیا قبر کے اندر روشنیاں ہیں؟ چراغ جلیں گے، اوپر دیے جلانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ قبر کے اندر روشنی کیسے ہوگی؟ ذمہ داری عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی، دعوت دین کا کام، معاشرے میں تبدیلیوں کے لیے کوشش، کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ کی پہچان، کلمہ طیبہ کی لوگوں کو شناخت کروانا، اور لوگ روڈوں کی شناخت کروا رہے ہیں، دکانوں کی، ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے اپنے بورڈ لگائے ہوئے اپنے اپنے کاروبار کی شناخت ہے، لیکن شناخت نہیں تو لا الہ الا اللہ کی شناخت نہیں، طاغوت کا انکار ہے، اللہ پر ایمان ہے، باطل کا انکار ہے، حق کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کی شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ یاد کرو اگر ہم نے ذمہ داریاں ادا نہ کی تو قبر میں وہ سانپ مسلط ہوں گے جو کہ قیامت تک ڈستے رہیں گے، ایک پھونک دنیا میں مار دیں پوری دنیا جل کے راہ اور قیامت کا دن آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا دور ہے، رب کی قسم دور نہیں، وہ بڑا قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان کا پہاڑ روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے، آسمان کمزور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اللہ غصے میں ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، حساب لینے والا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے میں سب سے سوال کروں گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ صف بنا لو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ٹھہر جاؤ ابھی تم سے سوال ہونے ہیں۔ لَن تَزُولَ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 5 سوالوں کے جواب، عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزاری، عن شبابہ فیما امضى، جوانی کہاں گزاری، عن مالہ من این اکتسب، مال کیسے کمایا، وفی ماذا انفق، خرچ کہاں کیا، وعن علم ماذا عمل فیہ، علم کون سا حاصل کیا، عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ سوال ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ وہ جہنم کی آگ، وہ دوزخ کی آگ، وہ ریشہ، وہ اللہ کی پکڑ، وہاں جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، یا حسرتا علی ما فرطنا فیہا، حسرت ہے، افسوس ہے، ہم کیا دنیا میں کرتے رہے، کیوں گناہ کرتے رہے، کیوں نافرمانیاں کرتے رہے۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز آشکار ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس وقت کے آنے سے پہلے پکڑ سے، عذاب سے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے پہلے اور ہم بھی کچھ کوشش کر لیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، یا تو میدانوں میں پہنچ جاؤ الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے، شہادتوں کے شوق، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کہ اعلیٰ ترین موت وہی ملتی ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی عذر ہے، اگر کوئی معقول بہانہ ہے، تو پھر یہاں رہ کے سستیاں تو نہ دکھاؤ، کاہلیاں تو نہ دکھاؤ۔ دیکھو کفر کتنا عروج پا گیا ہے، دیکھو بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے، دیکھو فحاشی کتنی پھیل گئی ہے، دیکھو شرک کتنا عام ہو گیا ہے، دیکھو بدعت کتنی عام ہو گئی ہے، دیکھو دھوکے باز معاشرے میں کتنی دکانیں چمکائے ہوئے ہیں، کاروبار پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تم بھی کام کرو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ درس سننا، درس سنا کے چلے جانا، یہ وہ کام نہیں ہے جو اصل کرنے والا ہے۔ یہ تو ایک
ترغیب ہے، یہ تو ایک شوق ہے، ایک عبار ہے، معاشرے میں پھیل جاؤ، علماء کرام سے رہنمائی لو، علماء کرام کا ادب کرو، بس تنقید نہ کرو، صرف اعتراض نہ کرو، بس کام کرو، کام کر کے دکھاؤ۔ ہر چوک چراہے میں اپنے بھائیوں کٹھے ہو جاؤ، الولا والبرا کا مشن اپنا لو، آپس میں کٹھے ہو جاؤ، توحید والوں دوستیاں لگا لو، تعاون کرو، مشکل میں کام آؤ، دعوت میں ساتھ دو، اور کفر سے نفرت کر لو، کفر سے بیزاری کر لو، طاغوتوں سے دوری اختیار کر لو، مل کے کام کرنا ہے۔ توحید والوں کو، کتاب و سنت کے پروانوں کو مل کے جب ہم کام کریں گے انشاءاللہ، تلک الایام نداولها بین الناس، دن ایک جیسے نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اے ظلمت شب، تو اس سے تو جونوں نہیں بجھتے، اندھیرا دیکھ کے، کفر دیکھ کے، طاغوت دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا، طاغوت کی پگڑیاں چھتریاں دیکھ کے، پروٹوکول دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا۔ اے ظلمت شب، تو اس سے تو جگنو نہیں بجھتے، ہم تو سورج ہیں، ہمیں کوئی ابھرنے نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، رب کا وعدہ ہے، کوئی کچا پکا گھر نہیں رہے گا مگر اسلام کی روشنی وہاں پہنچ کے رہے گی۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورۃ النور ہے، آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، رب کا وعدہ ہے، ایمان والو تم ایمان لاؤ، تم توحید والا عقیدہ اختیار کر لو، نیک عمل کر لو، دعوت کا کام کرو، مل کے کرو، کٹھے کرو، جوش سے کرو، حکمت سے کرو، سلیقے سے کرو، محبت سے کرو، دن رات کرو، جہاد بھی کرو، کتاب بھی کرو، شوق شہادت بھی۔ رب کا وعدہ ہے اللہ تمہیں خلافت کا نظام ضرور دے گا۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ، مل کے کام کرو گے انشاءاللہ، علماء کرام سے رہنمائی لو گے انشاءاللہ، دن رات ایک کرو گے انشاءاللہ، اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی ساتھی محنتیں کر رہے ہیں، ساتھ مل جاؤ، کوشش کرو، دن رات گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی ساتھ ملے نہ ملے آپ کام کرو۔ علامہ شہید نے کہا تھا، قافلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، کوئی رافضی، کوئی اسلام دشمن یہ نہ سمجھے منہاج السنہ کا ابن تیمیہ فوت ہو گیا، وہ ابن خطیب فوت ہو گیا، علامہ شہید ہو گیا، روحانی فرزند توحید و سنت والے ابن تیمیہ کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ حق کے پرچم لہرائیں گے، انشاءاللہ باطل سے ٹکرائیں گے، انشاءاللہ کفر کو دبائیں گے، انشاءاللہ آواز بلند کر کے کہو، کفر کو دبائیں گے انشاءاللہ، باطل کو بگائیں گے انشاءاللہ، قرآن و سنت کے پریرے لہرائیں گے انشاءاللہ، حق کی آواز دنیا میں پہنچائیں گے انشاءاللہ، وائٹ ہاؤس کو دفنائیں گے انشاءاللہ، یو این او کے پرچم گرائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توحید کے پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے انشاءاللہ۔ چاہے اس راہ میں کچھ رہے یا نہ رہے، لیکن اتنا ضرور ہے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم اٹھے ہیں وہ تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو دن رات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ دعوت و جہاد کی دولت عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ خصوصاً شام کے مجاہدین کے لیے دعا کیا کرو، خالص کتاب و سنت کے پھریرے لہلوانے والے، اللہ شام کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ شام کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ یمن اور صومالیہ کے مجاہدین کی مدد فرما، اللہ چچنیا کے شیروں کی مدد فرما، افغانستان کے مجاہدین کی یا اللہ مدد فرما، اللہ کشمیر میں، اراکان میں، فلپائن میں، عراق و فلسطین میں اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اللہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، عافیہ بہن کو رہائی عطا فرما، اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرما، اللہ جتنے بھائی دوست ساتھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بزرگ سید طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کے بھائی، ان کے ساتھی دوست، بیٹا ان کا اسامہ، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، اللہ ان کی کوششیں قبول فرما، اللہ بھائی ابو عمر کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب بندوں کا آنا بیٹھنا سننا سہنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے شیخ محترم
اللهم اجعل في قلبي نورا